اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک، بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا اس مشن میں ساتھ دیجیے۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت ملک کی یہی ہے کہ منی پور معاملے کو لے کر پارلیمنٹ تیسرے دن بھی ٹھپ رہی، کیونکہ ہماری بے شرم، بے غیرت، بے حیا سرکار منی پور پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے جناب کہ بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ منی پور میں مہیلاؤں کے ساتھ جو کچھ ہوا، بے شرم اور بے غیرت سرکار منی پور پر بات کرنے کو تیار نہیں، مگر ہمارے ملک کا ڈنکا ہے نا، پوری دنیا میں بج رہا ہے، بہت تعریف ہو رہی ہے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارت کا ڈنکا ودیشوں میں بج رہا ہے، اور اب برطانیہ میں پی ایم رشی سنک کی سنسد میں منی پور پر چرچا ہو رہی ہے۔ اب یہ جوتا ہے یا کیا ہے ہمارے منہ پر کیا معلوم، لیکن ہماری بے شرم سرکار ہماری پارلیمنٹ میں ہمارے ہندوستان میں ہو رہے مہیلاؤں پر اتیاچار کو لے کر بحث نہیں کر رہی ہے، مگر ہماری مہیلاؤں کا درد اب باہر ملکوں کو نظر آ رہا ہے، اور برطانیہ کی پارلیمنٹ میں منی پور کے حالات پر چرچا ہو رہی ہے۔ اور ہماری بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ ہمارے گرہ منتری لاڈلے چہیتے امیت شاہ نے بے شرمی کی چادر اوڑھتے ہوئے سارا الزام اپوزیشن پر ہی ڈال دیا، اور عام آدمی پارٹی کے جو سنجے سنگھ ہیں ان کو تو مانسون اجلاس تک ان کی رکنیت ہی ختم ہو گئی، یعنی جو اندر بولے گا تو اس کو راہل گاندھی کے جیسے نکال ہی دیا جائے گا۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تمام اپوزیشن پارٹیوں نے گزشتہ کل کافی ہنگامہ کیا، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں جو کمپلیکس ہے وہاں جو گاندھی جی کا مجسمہ ہے، تمام اپوزیشن نے اس مجسمے کے سامنے بیٹھ کر آندولن کیا، اور ان کے ہاتھوں میں جو بینر تھا اس پہ لکھا ہے انڈیا ڈیمانڈز پی ایم اسٹیٹمنٹ ان بوتھ ہاؤس۔ ایکچوئل میں ہمارے وزیر اعظم بے شرمی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں منی پور پر بولنے کو کچھ بھی تیار نہیں ہے، اور ہمارے دلال چینل بھی منی پور کو زیادہ بتانے کو تیار نہیں۔ ابھی فی الحال وہ لگے ہوئے ہیں، سیما حیدر کو بخار آ گیا، سیما حیدر ٹوائلٹ میں گئی، سیما حیدر نے آج ساڑی جو پہنی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، ہماری دلال چینل ابھی اس میں لگے ہوئے ہیں، اور منی پور میں ننگی عورتیں، ننگا بدن، اور اس پر جو بات کرنی چاہیے وہ دلال چینلوں کو اس پر بات کرنے کا وقت
नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र से बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक न्यूज़ पोर्टल से जो खबरें मिली है उसके मुताबिक अहमदनगर में भारी मिकदार में फौजी गोला बारूद बरामद हुआ है। क्राइम ब्रांच को अहमदनगर में बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ एक शख्स के घर से फौज का गोला बारूद बरामद हुआ है। खैर, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में इस गोला बारूद की बड़ी मिकदार बरामद की है। मुलजिम के घर से 18 टैंक राउंड, 8 एमिनेशन पिस्तौल के राउंड, 16 पिस्तौल के राउंड, ऐसे ही 40 स्विच और 25 किलो TNT पाउडर बरामद किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम दिनकर शेलके का ताल्लुक अहमदनगर के खरे कारजूने गांव से है। उसके घर से भारी मकदार में फौजी गोला बारूद मिला है। तो खैर, ये रिपोर्ट न्यूज़ पोर्टल से मिली है। एक्चुअल में अभी हमारी दलाल मीडिया इसको थोड़ा सोच समझ कर दिखाएगी, क्योंकि इसमें जो शख्स के घर से मामला मिला है वो दिनकर है। अगर दीन मोहम्मद होता तो फौरन हमारी मीडिया भौंकने का हक अदा कर देती। आइए नाज़रीन, एक कहावत आपने भी सुनी होगी, जी हाँ, कि घर का न घाट का। खैर, वो कहावत पूरी क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी ये खबर बता रही कि शायद ये कहावत यहाँ पर फिट हो जाती है। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि अजीत दादा पवार की क़यादत में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जाएगा और 10 अगस्त तक शिंदे वजीर आला के ओहदे से, मुख्यमंत्री के पद से दस्तबरदार हो जाएंगे। ऐसा दावा कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर CM पृथ्वीराज चौहान ने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अजीत दादा पवार की क़यादत में ही आने वाला लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जाएगा और शिंदे 10 अगस्त तक वजीर आला के पद से हटाए जाएंगे। दिन बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में सर्वे पर आइंदा कल शाम तक रोक लगा दी गई है। अंजुमन कमेटी मस्जिद की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दे दी। खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुध यानी आने वाले कल 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का इंतजाम और इंसराम देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से मुल्हक मस्जिद अहाते के सर्वे के लिए वाराणसी जिला कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी, जिस पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म सादिर किया कि आइंदा कल की शाम 5 बजे तक मस्जिद के अहाते में सर्वे पर रोक लगा दिया गया है। आइए एक कहावत आपने सुनी होगी कि इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बीजेपी की पोल लगातार खुलती जा रही है। पीएम मोदी पार्लियामेंट में मणिपुर पर बोले न बोले, पूरा मुल्क तो बोल ही रहा है कि बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन अब घर के भेदी ने ही लंका को ढा दिया। जी हाँ, बीजेपी के ही एक विधायक है कुकी समाज से ताल्लुक रखने वाले। जाहिर बात है कि कुकी समाज पर जुल्म हो रहा है मणिपुर में, तो कहीं ना कहीं समाज का बिरादरी का दर्द तो होगा। तो अब वो कुकी समाज के हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट दिया था और वो विधायक MLA बन गए, रुकने असेंबली बन गए। अब उन्होंने पोल खोल दी और उन्होंने कह दिया कि मणिपुर में दंगे फसाद और हिंसा और तशद्दुद को रोका जा सकता था, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हंगामा हो रहा है इसमें हमारी हुकूमत शामिल है और हुकूमत की मिली भगत की वजह से ही ये हिंसा, ये तशद्दुद, ये दंगे, ये फसाद, ये रेप, ये जलाना और ये मर्डर और ये कत्ल, ये सब कुछ हुकूमत की मिली भगत की वजह से नहीं रुक पा रहा है। आइए अंध भक्तों के लिए जो इलीगल तरीके से आई हुई सीमा हैदर को भी खुशी से कबूल कर रहे थे, क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है और मुसलमान है और सचिन की ज़िंदगी में आई है, तो हमारे यहाँ के गोबर भक्त खुशी से कबूल कर रहे थे। यहाँ पर कोई लव जिहाद, भगवा जिहाद कुछ नहीं
بحث چل رہی تھی. لیکن چلیے آئیے ان بھکتوں کے لیے ایک بڑی بری خبر آ رہی ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں نا کہ عشق وشق جو ہے، پیار ویار جو ہے نا، یہ دھرم نہیں دیکھتا ہے. تو سیما حیدر آئی تھی تو گوبر بھکت خوش ہو رہے تھے. چلیے آئیے اب ان کے دلوں پر بجلی گرنے والی ہے. جی ہاں، ایک اور لو اسٹوری سیما حیدر کی طرح سامنے آئی ہے. سیما پاکستان سے مسلم بن کر سچن یعنی ہندو کی زندگی میں آئی تھی، تو یہاں سے انجو نام کی راجستھان کی ایک بیٹی اپنے عاشق نصر اللہ کے لیے ہندوستان سے لاہور یعنی پاکستان پہنچ گئی. تو سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد راجستھان کی اس خاتون کا واقعہ کافی وائرل ہو رہا ہے. جبکہ سیما حیدر کو لے کر ہمارے ان بھکت گوبر بھکت بڑے خوش تھے کہ پاکستان سے بھابھی چلی آئی ہے. خیر، ابھی دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اب تو شنکر اچاریہ نے بھی سیما حیدر کو لے کر یہ کہہ دیا کہ سیما حیدر ملک کے لیے خطرہ ہے. زیادہ دن رہی تو ملک میں کوئی بڑا واقعہ ہوگا، فوراً اسے پاکستان بھیج دو. جبکہ خبریں یہ بھی آ رہی سیما حیدر کو لے کر کہ سیما حیدر کے دستاویز پاکستانی سفارت خانے کو بھیجے گئے. آدھار کارڈ میں ہیرا پھیری کے شک میں سچن اور مینا کے 2 رشتہ دار حراست میں بھی لیے گئے ہیں. اتر پردیش کی ATS نے 74 روہنگیا مسلمانوں کو اریسٹ کر لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر، انلیگل طور پر یہ بنگلہ دیش کی بارڈر پار کر کے ہندوستان میں گھس آئے ہیں. UP ATS نے اتوار کی رات غازی آباد، متھرا سمیت 6 اضلاع میں چھاپے ماری کر کے غیر قانونی طور پر 74 روہنگیا مسلمانوں کو اریسٹ کیا ہے. گرفتار ہونے والے روہنگیا مسلمانوں میں خواتین، مہیلائیں اور بچے بھی شامل ہیں. یہ سبھی بنگلہ دیش سے بارڈر پار کر کے غیر قانونی طریقے پر ہندوستان آئے تھے اور یہاں کچی آبادیوں میں رہ رہے تھے. سب سے زیادہ 31 روہنگیا متھرا میں پکڑے گئے ہیں. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. دلی فساد معاملے کو لے کر بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ خصوصی عدالت نے 2 مسلمان ملزمین کو دلی فسادات مقدمے سے بری کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ جمعیت علماء ہند نے ایک ملزم کو قانونی امداد فراہم کی. خیر، جمعیت علماء ہند کو اللہ بہتر بدلہ نصیب فرمائے کہ جب کوئی رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دیتا اس وقت جمعیت علماء ان بے قصور لوگوں کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. جمعیت علماء نے کیس لڑا اور الحمدللہ ایک ملزم کو قانونی امداد فراہم کی. اب دلی فساد معاملے میں عدالت نے 2 مسلم ملزمین کو مقدمے سے پوری طرح بری کر دیا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. بڑی خبر آ رہی ریاست مہاراشٹر کی. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں بھی بارش کے قہر نے اور بارش کے عذاب نے کئی علاقوں کو نڈھال پریشان کر دیا ہے. آپ کو میں نے گزشتہ کل بھی بتایا تھا، ہمارے رپورٹر حافظ عبدالحنان حسینی لوہارا شگاؤں نے جلگاؤں جامود جا کر وہاں کے تمام لوگوں سے ملاقات کی اور جلگاؤں جامود میں بھی اور ملکا پور میں، بلڈانا ضلع میں، اکولا ضلع میں، ادھر سے رائے گڑھ ضلع میں، ہر طرف مہاراشٹر میں تباہی مچی ہے اور لوگ کافی پریشان ہیں. لیکن چلیے آئیے، بڑا اعلان اب نئے اپ مکھیہ منتری مہاراشٹر کے اجیت دادا پوار نے بڑا اعلان کیا ہے. وہ اعلان کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ سیلابی پانی گھر میں اور دکان میں اگر گھس گیا ہے تو 10,000 روپے کی حکومت مدد کرے گی. اور ایسے ہی اسمبلی میں نائب وزیر اعلیٰ اجیت دادا پوار نے اعلان کیا کہ مرنے والوں کے رشتہ داروں کو 4 لاکھ روپے کی مدد دی جائے گی. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اجیت دادا بھی BJP میں آتے ہی، یعنی BJP کی گود میں بیٹھتے ہی اجیت دادا کا دماغ بھی بدل گیا. یعنی مرنے والوں کو پہلے 5 لاکھ روپے ملتے تھے، اجیت دادا نے 1 لاکھ کم کا اعلان کیا. ایسے ہی پانی دکان اور مکان میں گھس گیا تو لاکھوں کا نقصان ہوا، مگر کیا ملیں گے؟ 10 ہزار. اور وہ 10,000 ملیں گے، اس میں سے بھی 2-3 ہزار جو ہے وہ پاس کرانے والوں کو شاید کھلانا پڑے گا.